ایک عورت ایک گھر کو نہیں ایک محلے کو بدل سکتی ہے. میری طرف دیکھو, ایک چودھری تھے غیر منقسم ہندوستان میں, ان کے 2 بیویاں تھی, انہوں نے تیسری شادی کر لی. 1000 بیگہ زمین تھی, 100 نوکر تھے, بڑے آدمی تھے, 2 بیویاں تھی, تیسری شادی کر لی, تیسری بیوی ٹھیک مل گئی. کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے. اور اگر کسی کو ٹھیک بیوی مل گئی ہے تو مال کی طرف نہ جائے. اگر کوئی ٹینشن نہیں دینے والی بیوی ملی ہے, فکر نہیں دے رہی ہے, تمہارا استقبال بھی کر رہی ہے, تمہارا خیال بھی کر رہی ہے, اور تمہارے پاس اگر دولت کم ہے تو بالکل شکر ادا کرو, بڑے بڑے دولت مندوں کو ڈپریشن ہے, بیوی کی وجہ سے زندگی خراب ہے, کسی لائق نہیں ہے. وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان وہ ہے جس کی عورت اس کی عزت کرتی ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. غریب ہے وہ آدمی جس کی بیوی اسے ذلیل سمجھتی ہے. 2 بیویاں تھی, تیسری شادی کر لی, تیسری بیوی ٹھیک ملی. ٹھیک معلوم ہے کیوں بتا رہا ہوں؟ نماز پڑھتی تھی, 5 وقت کی, زور سے بولو سبحان اللہ, ماشاءاللہ. نماز بھی پڑھتی تھی, نیک تھی, اس کے ابا بھی نمازی, اماں بھی نمازی, پورا بیک گراؤنڈ نمازی. یہاں آئی, دم گھٹنے لگا, کوئی نمازی نہیں پڑھتا. اچھا کچھ نمازی بیچارے ایسے ہوتے ہیں وہ بے نمازیوں کو حقیر سمجھتے ہیں. اب یہ بھی اس سے بدتر ہو گئے. حقیر سمجھنے سے جی جی ہاں ہاں ہاں, یہ کون سی نماز ہے جو تمہیں گھمنڈ سکھا رہی ہے؟ بھائی ناک جب تک نہیں لگتی ہے, مفتی صاحب بیٹھے ہیں, علماء کہتے ہیں جب تک ناک نہ لگے نماز نہیں ہوگی. اب بتائیے پیشانی لگ گئی تو مفتی صاحب کیوں نہیں ہونے دے رہے ہیں ہم نماز؟ میری لگ تو گئی پیشانی, نہیں ناک لگے گی اور ہڈی لگنی چاہیے تب ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیوں میں نے سمجھا ہے, آپ کو سمجھا رہا ہوں. باقی اصل اس کی جو حکمت ہے علماء بتائیں گے, جو صحیح بات ہے وہ علماء بتائیں گے, مگر میں نے جو سمجھا ہے, ناک کٹی بھی نہیں ہوتی ہے بندے کی, پھر بھی لوگ کہتے ہیں اس کی تو ناک کٹ گئی. کسی کی ناک بہت نیچی بھی ہوتی ہے, بڑی اونچی ناک والا ہے, بڑی اونچی ناک والا ہے. ناک ہے عزت کی علامت. اب جب تک لگے گی نہیں نماز ہوگی نہیں, مطلب جب تک ناک کو رگڑے گا نہیں تب تک نماز ہوگی, تب تک گھمنڈ ہوگا نماز ہوگی نہیں. بے شک بے شک بے شک, حق بات ہے, بالکل حق بات ہے. صاحب ماشاءاللہ بھی حلق کرا کے آئیں. یہ سر میں بال مڑائے جاتے ہیں کعبے میں. جی جی, بال مڑانے کا مطلب ہے, بال مڑانے سے عبادت سے کوئی مطلب ہے؟ جیسے میں نے جو سمجھا بتا رہا ہوں. جیسے بال مڑانے کا ایک ہی مطلب میرے سمجھ میں آتا ہے, باقی جو اصل حکمت ہے وہ علماء بتائیں گے. ہمارے یہاں یہ پہلے تھا کہ کوئی بڑا جرم مجرم ہونا تو کہتے ہیں اس کے بال مڑاؤ, اسے گھماؤ شہر میں. جس کی جرم بڑے ہونا, بڑا مجرم ہو, کا بال مڑاؤ, اس کے گھماؤ. اب بندہ کعبے میں جا کے بال مڑاتا ہے اور کہتا ہے مالک دیکھ میں تیرے حرم میں بھی آ گیا, اور دیکھ میں گنہگار بھی ہوں, اور میں نے اپنے بال بھی خود ہی مڑا دیے, میری کوئی عزت نہیں ہے. اب یہاں پہ آ کے گھوم بھی رہا ہوں, گھومنا میرا کام ہے, مجھے بخشنا تیرا کام ہے. کیا بات ہے, نہیں سمجھے بات کو؟ ان عبادات کی باریکیوں کو سمجھیے. عورت نے یہ نہیں کہا کہ وہ تانے دے رہی ہو, نہیں, اس نے سوچا نمازی کیسے بنانا ہے, اس نے ترکیب لگائی. دیکھو نصیحت کس وقت کرنی چاہیے, یہ بڑی حکمت کا کام ہے. اس نے ایک دم نہیں کہا نماز پڑھو, جھگڑے نہیں کیے, اپنی سوتن سے لڑائی کہ دونوں نماز نہیں پڑھتی میں تو پڑھتی ہوں, نہیں, سمجھدار تھی, اللہ والی تھی, نیک تھی, اللہ کی نیک بندی تھی, اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ تھی. اس نے کہا کہ سوچا کہ دودھ کون لے کے جاتا ہے, چودھری کو دودھ شام کو لے کے جاتا ہے اس کا نوکر, کہا تم دودھ لے کے نہیں جاؤ گے بلکہ میں لے کے جاؤں گی. دودھ لے کے گئی, اس نے بہترین طریقے سے بادام شدام ڈال کے اس کو اچھے سے اٹھایا ہے, دودھ اس میں گڑ وڑ ڈال کے اور اٹھا کے لے کے گئی سرخ کر کے. چودھری لیجئے دودھ پیجئے. کہا کیوں, میرے تو نوکر دودھ لانے والے ہیں, کبھی میری بیوی دودھ نہیں لاتی, 2 بیوی ہیں, آپ کیوں لے کے آئی ہیں؟ کہنے لگی چودھری صاحب میرا زیادہ حق بنتا ہے آپ کی خدمت کرنے کا, آپ لیجئے نا. چودھری نے اسے اٹھایا, پی لیا, دودھ بڑا ذائقہ مند تھا, پی گیا. کہنے لگے حضور آپ کے پاؤں بھی دبانا چاہتی ہوں. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے اپنے ابا کے دباتی تھی, اماں کی خدمت کرتی تھی, اب آپ میرے سر تاج ہے. کہا ٹھیک ہے. اچھا پاؤں دبانا بھی جانتی تھی, کچھ لوگ دباتے تو اور درد کر دیتے ہیں. اس نے پوائنٹ کو پتا تھے اس کو, اس نے جیسے ہی اس کو ٹچ کیا نا اب اس کو ریلیکس فیل ہونے لگا, ویسے ہی اس نے پاؤں دبائے, چودھری کے خراٹے شروع ہوئے, سونے لگا. کہنے لگی چودھری صاحب نیند آ رہی ہے آپ کو اور میں بھی جا رہی ہوں, اگر برا نہ مانے تو صبح فجر کی نماز میں اٹھا دوں. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. اب ایک تو چودھری اور دوسرا مرد, دو گھمنڈ کی علامت. اکثر مرد گھمنڈی ہوتے ہیں, 100 کلومیٹر کا سفر طے کہیں گے فار ایگزامپل, اب گھر میں آ کے کہیں گے پانی لا دو,
ارے جتنا لمبا سفر کر کے آگے 2 قدم دور پانی پی لیتے، مگر جہاں دادا گیری چلتی ہے وہاں بندہ چلاتا ضرور ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، کچھ لوگ مسکراتے ہی نہیں، مسکرانے سے ماحول اچھا ہوتا ہے۔ آپ اپنا مقدر بدلنا چاہتے ہیں، بس مسکرانا شروع کر دیں۔ اب مسکرانے کی ضرورت ہے، کسی سے ملے تو مسکرائیں۔ سبحان اللہ، یہ میرے حضور کی سنت ہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ عادت ہے نبی کی، اس کی تسکی سے رکھتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ اوکے لگا، ادھر دیکھ کے بولا اے تو کیا بات کرتی ہے، مجھے سمجھاتی ہے، بھاگ یہاں سے، ڈانٹ دیا، چلی گئی، دل نہیں ٹوٹا، اس نے راستہ نہیں بدلا، ایسا نہیں کہ اس کا دل ٹوٹ گیا بلکہ واپس پھر آئی۔ دوسرے دن چودھری صاحب لیجئے دودھ، پھر نماز کے لیے گئے گی، اسے کل کا دودھ کا مزہ بھی یاد تھا اور پاؤں کی بھی آرام یاد تھا۔ پھر اس نے کہا پھر نماز کے لیے گئے گی، کہا نہیں نماز کے لیے دیکھتی ہوں، فی الحال آپ دودھ تو پیجئے، آپ میرا حق تو مت ماریے۔ دودھ پی لیا، پھر پاؤں دبانے لگی، دباتی رہی، چودھری کو پھر نیند آئی، پھر خراٹے شروع ہوئے، کہنے لگی چودھری صاحب میں جا رہی ہوں، اور آپ کو بھی نیند شروع ہو گئی ہے، اگر اجازت دیں اور برا نہ مانیں اور جلال نہ فرمائیں تو صبح فجر میں اٹھاؤں۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، چودھری نے ایک زور سے اس کے بہت تیزی کے ساتھ ایک لات ماری، نیچے گری، منہ پھٹ گیا، اس کا خون کے قطرے نیچے کو گرنے لگے، آنکھوں سے آنسو، مگر نہ جانے کتنی بھلی تھی وہ، اور اس کی ماں کتنی نیک ہوگی، کیسا باپ ہوگا، اس نے ایسی بیٹی کی پرورش کی، ایک لفظ بھی تو نہیں بولا اس نے، یہ کہہ دیتی تو مجھے مار رہا ہے، میں تو تجھے نماز کے لیے کہہ رہی تھی، ایک لفظ نہیں بولی، نہ جانے کتنی نیک عورت تھی، نہ جانے کیسی اس کی بڑی شریف ماں ہوگی، اٹھ کے چلی گئی اور اپنا درد سہ کے اپنا اٹھا کے برتن چلی گئی، مگر راستہ نہیں بدلا، پٹتی رہی، آتی رہی، جاتی رہی، گالیاں کھاتی رہی۔ چودھری کو 1-2 ہفتے کے بعد رحم آیا، کہنے لگا تو روز پٹتی ہے، گالیاں کھاتی ہے، میں تجھے مارتا ہوں، تو پھر بھی یہی بات کرتی ہے، یہ بتا تجھے کیا سچ ہے؟ ایک پہلا لفظ بولا، چودھری صاحب بات یہ ہے میں نمک حرام نہیں ہوں، نمک حلال ہوں، تیرا نمک کھاتی ہوں۔ نبی فرماتے ہیں جب بے نمازی مرے گا تو اس کو اتنی پیاس لگے گی، اگر 7 سمندر کا پانی بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا، نمرود کے ساتھ کھڑا ہوگا، اے چودھری سوچو تو اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو میری آنے والی نسلیں جہنمی ہو جائیں گی، بس اسی وجہ سے تیری جوتیاں بھی کھاتی ہوں، تیری گالیاں بھی کھاتی ہوں، تیری لاتیں بھی برداشت کرتی ہوں، مجھے اور کوئی لالچ نہیں ہے۔ چودھری نے دیکھا چودھری کی بیٹی ہے، بڑے گھرانے کی بیٹی کتنی شریف ہے، اس کے دل میں رحم آیا، کہنے لگا تو مجھے نہ اٹھانا صبح کو، بلکہ میں صبح کو تجھ کو اٹھا دوں گا۔ صبح کو چودھری نے اس کو اٹھایا، جب یہ چودھری نے جب اس کو اٹھایا تو یہ گئی، اس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد دونوں میاں بی بی سجدے میں، اور جب عورت نم سجدے میں گئی ہے تو اب مومنہ کی تو شان یہی ہے نا کہ پھوٹ کے سجدے میں روئی اور اپنے رب سے باتیں کرنے لگی اور کہنے لگی میرے رب تو بہترین قدردان ہے، تجھ کو خبر ہے کتنی پٹی ہوں، کتنی چوٹیں کھائی ہیں، کتنی برباد ہوئی ہوں، تب یہ یہاں تک آیا ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کی، ہو سکتا ہے میرے مالک یہ بندہ پھر کبھی مسجد میں نماز نہ پڑھے، تجھ کو علم ہے مالک تو یہاں اسے جھکانا یہ میرا کام تھا، اس کا دل بدل دینا یہ تیرا کام ہے۔ اور ایسی روئی اللہ نے اس چودھری کا دل بدل دیا، ایسا دل بدلا میرے صاحبوں کہ پھر تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی، ایک بہترین عالی شان مسجد بنوائی پنجاب علاقے میں، جو آج بھی اس علاقے میں لوگ اسے دیکھنے جاتے ہیں، اتنی بڑی مسجد ہے، اس کے بعد اس کے سارے نوکر نمازی، پورے بچے نمازی، سارا علاقہ نمازی، اور تب دونوں کے درمیان بچہ پیدا ہوا تو کوئی عام بچہ نہیں تھا بلکہ اللہ کا ولی سلطان محمد باہو تھا، جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں، علم پڑھا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں۔ جب ماں باپ نماز پڑھتے ہیں پنجاب میں تو بیٹا سلطان محمد باہو بنتا ہے، جب ماں باپ نماز پڑھتے ہیں بریلی میں تو بیٹا اعلیٰ حضرت بنتا ہے، جب ماں باپ نماز پڑھتے ہیں گلیہ شریف والے کے تو پھر میرا صابر علاء الدین بنتا ہے، جب نماز پڑھتے ہیں نظام الدین اولیاء کے والدین تو اس کا بیٹا شہید شاہ دلی بنتا ہے، جب نماز پڑھتے ہیں معین الدین چشتی کے ماں باپ تو اس کا بیٹا ہندوستان کو اجمیر شریف بناتا ہے، یہاں پہ اسلام پھیلاتا ہے، جب ماں باپ نماز پڑھتے ہیں عبد القادر جیلانی کے تو اس کا بیٹا بغداد کو شریف بناتا ہے، جب ماں باپ نماز
جھکاتی تھی صبح کو اٹھا بھی لیتی تھی، مگر حسین جب سر جھکائے گا تو جھکائے گا کربلا میں اٹھائے گا بے شک بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ واسطت، مسلک اعلیٰ حضرت سید شباب میاں صاحب قبلہ، جشن صدیق اکبر۔ میری آنکھیں ان ماؤں کو ڈھونڈ رہی ہیں، وہ جو اب چلی گئی ادھر، جنہیں سیریل کی پابندی ہے مگر نماز کی پابندی نہیں۔